وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23-24 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے، اور توریت کے مطابق زلیخا اس کی بیوی کا نام ہے۔ باقی حدیث میں کہیں اس طرح کا کوئی نام ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام زلیخا ہے۔ ظاہری بات ہے عمر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اچھی خاصی زیادہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے گزرا کہ بھائی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، عزیز مصر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا بنا دیں گے؟ بیٹا۔ ظاہری بات ہے بیٹا اسی کو بنایا جاتا ہے کہ جو عمر میں اچھا خاصا چھوٹا ہو تو اس کو بیٹا بنایا جاتا ہے، اپنے کے برابر یا اپنے سے بڑے کو تو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کا دل آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پہ، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن سے نوازا تھا، اور دنیا کا تقریباً 2 حصہ حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ 2 حصے اگر ان کو دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمال تھا، اور جمال کا جو درجہ ہے یہ حسن سے اوپر ہوتا ہے۔ حسن رنگ کا نام ہے، جمال اعضاء کے تناسب کا نام ہے۔ حسن میں رنگ کو دیکھا جاتا ہے، اعضاء کے تناسب کا زیادہ خیال۔ اعضاء متناسب ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اعضاء متناسب نہیں ہوتے، لیکن اعضاء کے تناسب کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، جبکہ جمال میں اعضاء کے تناسب کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، رنگ کا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ سانولا رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سرخی، سفیدی، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں کیا تھی؟ مکس، بالکل خالص سفید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی جب اپنے لیے ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے لیے لفظ حسین بولنا ناجائز ہے، لیکن اللہ کے لیے جمیل بولنا یہ جنا حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور وہ جمال کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ تو وراودتہ التی، اور بہلایا، پسلایا ہو اس کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، التی اس نے، یعنی زلیخا جو خاتون ہے اس نے، ہوا فی بیتہا، ہوا وہ، کانا تے، فی بیتہا جس کے گھر میں، عن نفسہ اپنے نفس کے روکنے سے،
اپنے نفس کے روکنے سے بہلایا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہ رہی ہوں، تم نے مجھے روکنا نہیں ہے. ایک ترجمہ روکنے سے کا کیا ہے، دوسرا ترجمہ اپنے نفس کے بارے میں. یہ دونوں ترجمے ہیں اس کے، اپنے نفس کے روکنے سے یا اپنے نفس کے بارے میں. کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس کے بارے میں اس کو بہلا پھسلا رہی ہے کہ بھائی میں تمہارے پاس آنا چاہ رہی ہوں اور تم اپنے آپ کو روکو نہیں، اور میری ضرورت جو تم سے ہے وہ تم کیا کر لو، پوری کر لو. اب دیکھو یہاں پر سیدھا سیدھا اللہ بتا دیتے وراودت ہو کہ پھسلایا اس کو، زوجتو یا امرأتو عزیز، عزیز کی بیوی نے. لیکن قرآن نے اسلوب بدلا، یہ نہیں کہا کہ عزیز کی بیوی نے پھسلایا، بلکہ کیا، التی ہوا فی بیتہا، اس خاتون نے پھسلایا جس کے گھر میں وہ ہے. گویا کہ اس خاتون کے اس کے اوپر احسانات تھے، اور احسان یہ تھا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور جس بندے پر احسان ہو اس کی بات کو رد کرنے کے لیے اتنا بڑا جگرا یا اتنا بڑا ایمان چاہیے. ہم جس کے نوکری کر رہے ہو نا، وہ ہمیں کہے اللہ کے حکم سے روکے، رک جاتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار کیوں رکتے ہو؟ یار نوکری کرنی ہے، اگر میں اس کی بات نہ مانوں، مجھے پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن اگر اس کی بات نہ مانوں یہ کس سے نکال دے گا؟ یہ نوکری سے نکال دے گا. یہ جو جملہ ہے التی ہوا فی بیتہا، اس کے اندر گویا کہ قرآن جب اپنا اسلوب بتاتا ہے تو اس اسلوب میں کوئی نہ کوئی کسی چیز کی طرف کیا ہوتا ہے، اشارہ. کہ وراودت التی ہوا فی بیتہا، اس خاتون کو منع کرنا، اس خاتون کو روکنا. یہ آج اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی معاشرہ ایسا یا جنا ہر طرف گناہ کے اسباب ہے، ان اسباب کے ہوتے ہوئے یعنی گناہ سے رکنا ممکن نہیں ہے، تو وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حالت کو دیکھ لے کہ یہاں کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا. لیکن جب اللہ کی پناہ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچایا ہے. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، اور بند کر دیے. یہ اس کا مرجع کون ہے؟ التی، وہ خاتون. اس نے کیا کر دیے؟ بند کر دیے. الابواب، یہ باب کی جمع ہے، دروازے سارے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وقالت، اور کہنے لگی، ہائیت لک، آؤ میرے پاس، یا آؤ جلدی. یہ جو ہائیت لک ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، بعض نے کہا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ بھی عربی میں آیا ہے جس کے معنی ہے کہ چلو، چلے آؤ، آؤ چلو میرے پاس. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا معاذ اللہ، اللہ کی اپنی طرف کوئی نسبت نہیں کی میں پاک باز ہوں، میں تو بڑا عفیف ہوں، لیکن کہا کیا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ اس کا جو معاذ کا روٹ والا ہے نا، یہ عین واو، یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اعوذ، یہ اس کا ورب ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، یا قل اعوذ. تو معاذ یعنی پناہ. قالا، کہا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اور اس کو بھی یاد دہانی کرائی کہ تمہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو ہم جو تو کام چاہ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے. ایک، انہ ربی، بے شک وہ ربی، میرا رب، مالک ہے. احسن مثوایا، بہترین دیا مجھے ٹھکانہ. یہ انہ ربی احسن مثوائی، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے، اس سے مراد عزیز مصر ہے.
جی میں ایک منٹ، اس سے مراد عزیزی مصر ہے، اور انہ ربی کہ وہ میرے آقا ہے، اور آقا کے ساتھ میں اس کے گھر میں خیانت کروں، یہ پیغمبر کے شان کے خلاف ہے۔ اب یہ جو رب بھی ہے، لفظ رب، اس کی نسبت وہ اپنے آقا کی طرف کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھو، پچھلی جو امتیں ہیں اور اس امت کے احکامات میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں شرک کی ممانعت تھی، لیکن ذرائع شرک کی ممانعت نہیں تھی۔ امت محمدیہ میں شرک کی بھی ممانعت ہے اور ذرائع اسباب شرک کی بھی ممانعت ہے۔ اس لیے پچھلی امت میں تصویر حرام نہیں تھی، پچھلی امتوں میں تصویر کی اجازت تھی، کیونکہ تصویر ایک ذریعہ ہے شرک کا راستہ کھولنے کے لیے، لیکن وہاں تصویر کی ممانعت نہیں، لیکن تصویر کی عبادت کرنا بہرحال ممنوع تھا، کیونکہ وہ شرک ہے۔ جبکہ امت محمدیہ میں جہاں شرک ممنوع ہے وہاں اسباب شرک بھی ممنوع، اسی لیے یہاں تصویر کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے اور تصویر بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے وہ شاعر کہتا ہے نا، جنا بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھچوائی نہیں یا بنوائی نہیں۔ اسی طرح تو یہاں پر یہ جو لفظ رب ہے، یہ رب چونکہ اس میں شرک تو نہیں ہے، شائبہ شرک ہے، اور شائبہ شرک کی پچھلی امتوں میں ممانعت نہیں تھی، اس لیے جو ہے نا وہ ان کی طرف، ورنہ اس امت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے جو آقا ہے، جو مطلب ہے مالک ہے، اس کو رب نہ کہو، اور جو تمہارا جو ہے نا کیا ہے غلام ہے، اس غلام کو عبد نہ کہو، بندہ نہ کہو، بلکہ جو ہے نا اس کو کہو مولا، یا اس کو کہو جو ہے نا آقا کہو، رب نہ کہو، اور اس کو کہو نوجوان یا بچہ، یہ کہو، یہ نہ کہو۔ انہ ربی، تو ایک یہ ہے کہ بے شک وہ میرا رب ہے، مطلب ہے میرا مالک، اور دوسرا اس میں احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہ انہ ربی، کہ بے شک وہ میرا کیا ہے؟ جی، ربوبیت کی اصل میں یہ جو لفظ رب ہے نا، رب یہ اصل میں تربیت کے ایلیمنٹ ہے اس میں، تو اس لیے یہاں مالک مراد لینا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ بھائی اللہ مراد ہے، لیکن آخری بات پھر یہی کی ہے کہ جنا عزیز مصر مراد لینا رب کے مراد لینے سے یہاں جو اسلوب ہے اس میں زیادہ کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ عزیز مصر ہی مراد ہے۔ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے مجھے کیا دیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ۔ مجھے کتنا عرصہ؟ مثلا 3 سال ہی تو گزارے ہیں۔ دیکھو اس میں طنز بھی کر رہا ہے زلیخا پر کہ بھائی اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے ابھی 3 سال پورے نہیں ہوئے، 3 سال کے عرصے میں اب یہ واقعہ سال بعد ہے، 2 سال بعد ہے، 2.5 سال بعد ہے، 3 سال بعد ہے، لیکن اتنا عرصہ تم تو اس کی بیوی ہو، اس کے حرم میں رہتی ہو، تمہیں تو کم از کم اس کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمہیں تو مستقل ٹھکانہ دیا، مجھے تو کچھ وقت کے لیے دیا، لیکن تم اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہو۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اور کسی بھی مذہب میں ظاہری بات ہے کسی کی بیوی کے ساتھ تو یہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور معاشرتی طور پر بھی یہ برا ہے۔ انہ ربی، تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا کیا کر دی ہے، بتا دی، اور چوتھی چیز کہ یہ عمل اگر ہوگا تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہوگا، اور انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تبارک و تعالی ظالم بندے کو کامیاب نہیں کرتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ، لا یفلح، نہیں کامیابی پاتا، الظالمون، یہ ہو ضمیر، یہ ضمیر شان ہے، کون؟ الظالمون، ظالم لوگ، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیابی حاصل
نہیں کرتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. غور سے تھوڑا سا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کیا اس خاتون نے حضرت یوسف کی طرف. وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کرنا چاہا حضرت یوسف نے اس کی طرف. اب یہ لفظ ہم کو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. لفظ ہم عربی میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک عزم، قصد اور ارادے کے معنی میں، اور دوسرا خیال، وسوسے کے معنی میں. لفظ ہم دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. عزم، قصد اور ارادے کے معنی میں ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا خیال اور وسوسہ اس کے معنی میں. یہ دو اس کے الگ الگ معنی ہیں. اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت اور ہے، اور زلیخا کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت اور ہے. اس پر عقلی دلیل بھی ہے، نقلی دلیل بھی ہے. عقلی دلیل دیکھو قرآن کا اسلوب بتاتا ہے. نمبر 1، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اگر دونوں کی نسبتیں ایک ہوتی ہے اور دونوں کا معنی ایک ہوتا تو سیدھا سیدھا ڈوول کا صیغہ، عربی میں تو ڈوول کا صیغہ ہوتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے وَلَقَدْ هَمَّا، اور دونوں نے کیا کر لیا؟ ارادہ کر لیا. حالانکہ دونوں کے ارادے کو، اور عربی کا اصول یہی ہے کہ بھئی جب آپ دو بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور عمل ایک ہے تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ اور ڈوول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، الگ الگ صیغہ استعمال نہیں ہوتا. تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے. نمبر 2، یہاں پر دیکھو لقد کے ساتھ تاکید ہے، لام بھی ہے، قد بھی ہے، تاکیدات ہے. ادھر جب وہ ہم بہا، یہاں کوئی تاکید نہیں ہے اور تاکید کا کوئی لفظ بھی یہاں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اور ہے اور یہ ہم اور ہے. اور تیسری بات کہ بھئی انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. انبیاء سے گناہ کبیرہ کا نہ ارتکاب ہوتا ہے اور نہ وہ گناہ کبیرہ کا قصد کر سکتے ہیں. یہ انبیاء کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلم عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی نہیں ہو سکتا، اور گناہ کبیرہ کا وہ قصد بمعنی عزم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. البتہ صغیرہ گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہوتا ان سے، لیکن صغیرہ گناہ کا وہ قصد اور ارادہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کرنے سے پہلے ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں. یہ انبیاء کے بارے میں مسلمہ عقیدہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کا. جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہے وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہوگا. لہذا ان اصولوں کی روشنی میں یہ ہم اور ہے اور یہ ہم اور ہے، ان کا جو قصد ہے اور ارادہ ہے وہ عزم کے معنی میں ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہم اور عزم ہے جنا ہم ہے یہ عزم کے معنی میں نہیں ہے، وسوسے کے معنی میں ہوتا ہے. اور وسوسہ غیر اختیاری ہوتا ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. آسان مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ایک بندے کا روزہ ہے، تو روزے میں پیاس کا لگنا اور پانی ٹھنڈے کو دیکھنے کے بعد پانی کی طرف دل کا مائل ہو جانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اور یہ ہوگا جب ایک نوجوان اور فزیکلی فٹ بندہ اس طرح کی صورتحال سے گزرتا ہے تو غیر اختیاری طور پر اس کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، اور یہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے. تو یہاں پر وَلَقَدْ، اگرچہ یہاں پر بعض لوگوں نے، میں نے یہ جو اتنی لمبی تقریر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ میں بعض لوگوں نے ان کے قلم جو ہے نا کیا ہو گئے؟ پسل گئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے کہ جو انبیاء کی عصمت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. لولا ارآ برہان ربہ، اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کے کس کو؟ برہان کو. قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن یہ برہان ربی ہی کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا نظر آیا؟ مختلف تفسیریں کی ہے، مختصراً میں 2-3 بتا دیتا ہوں. یا ایک تو یہ
کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے کھڑا کر دیا، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے اشارہ کر کے گویا کہ ان کو منع کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے عزیز مصر کو جو زلیخا کے شوہر ہے اس کو سامنے کھڑا کر کے گویا کہ دکھایا، یہ جو ہے نا برہان تھا۔ اور تیسرا یہ کہ جو ہے نا ان زلیخا نے جو وہاں اس کونے میں بت رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ڈالا ہوا تھا پردہ، چادر، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بت ہے جس کو میں خدا مانتا ہوں، لہذا اس پہ میں نے پردہ اس لیے ڈالا ہوا ہے کہ اس کے کھلے ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس طرح کا کام کروں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم اس کے سامنے تمہیں شرم، تو میرا رب تو مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ برہان رب ہے، اور یہ لولا ارآ برہان ربہ، اس کا یہ لولا یہ شرط ہے، مخلص جو اپنا آپ شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں خالص ہوں، اور مخلص وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کے یعنی اللہ کی طرف سے اس کا چناؤ نہیں ہوتا، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو مخلص تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن وہ ساتھ میں کیا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کا چناؤ، اور جس کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہو وہ کم از کم گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔